شہزادی کونین رات کو سونے سے پہلے کی جو دعا آپ نے تعلیم فرمائی ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس عشرہ مجالس میں تذکرہ کہیں کیا ہو، اس میں کیا خاص نکات شامل کیے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں رات کو سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آ رہی، یعنی کہ نیند کا مسئلہ، تو نیند بلانے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب اسے وظیفہ سمجھ کے سنیں تو آپ کا مسئلہ ہے، اسے علم کے نکات کے لحاظ سے سنیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ کوئی رات کو سونے والی گولی صرف گولی اس لیے کھاتا ہے کہ نیند آ جائے، کوئی گولی بناتا ہے کہ انسانیت کو سکون۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غور کیجئے میری بات کیوں، ہم کس میں شامل ہیں وہ الگ موضوع۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پہلا جملہ، اور یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس جملے کے استعمال میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، بلکہ اور جو آپ کے ہمارے جسم میں اثرات ہوں تو بی بی کے نام کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی مجرب دعا ہے، اسے کرونا ویکسین کے لحاظ سے کہا گیا نا کہ کتنے % کامیابی ہے اس میں، کتنے افراد پر اس کا تجربہ کیا گیا، کوئی 67، کوئی 70%، کوئی 89، اس سے اوپر تو ابھی تک جا نہیں پائے نا۔ میں کہتا ہوں 200%، بلکہ شاید لفظ ہی تولنے کے نہیں ہیں۔ سیدہ کی عطا کو تولنا بھی تو خطا ہے۔ جب عطا کو سیدہ کی عطا کہہ دیا تو تولنے کے ترازو کہاں سے لاؤ گے؟ اتنا بڑا ترازو تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ فرماتی ہیں پہلا جملہ، یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاریہ ویا ساکن العروق الضاربہ۔ 3 جملے۔ نمبر 4، وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِي الضَّارِبَةِ وَازَنْ لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا۔ یہ کل دعا ہے۔ اب اس کو صرف دعا کی حد تک اگر سمجھیں تو ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے نکات پر ہو سکتا ہے کل کچھ بات آگے بڑھائیں، آج تو وقت تمام ہو رہا ہے۔ ترجمے پہ غور کیجئے گا، صرف ترجمہ۔ اے وہ ذات مشبع جو سیراب کر دیتی ہے، البطون پیٹوں کو، الجائعہ بھوکے پیٹوں کو۔ اب پوچھیں نا بیوی سے، عالم تصور میں شہزادی سونے کی دعا دے رہی ہیں، اس میں پیٹ کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ اب جتنے بیٹھے مجھے بتائیے، اگر پیٹ میں تکلیف ہو نیند آئے گی؟ اگر نظام ہضم خراب نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ پیٹ خالی نیند آئے گی؟ یا مشبع البطون الجائعہ، اے خالی پیٹوں کو سیراب کر دینے والے، اے خالی پیٹوں کو بھر دینے والے، جو ترجمہ آپ کر لیں۔ وَيَا کاسی الجسوم العاریہ، اور اے بے لباس بدنوں کو لباس دینے والے۔ اگر آپ انکنفرٹ ہوں گے تو آپ کسی ڈریس میں سو نہیں پائیں گے۔ بہت غور کیجئے گا، کچھ تعلق ہے سونے کا اور لباس کا۔ اسی لیے شریعت نے آداب نوم میں رات کے لباس کو الگ لکھا ہے۔ دن کا لباس اور ہے، رات کا لباس اور ہے، سونے کا لباس اور ہے، اور کام پر جانے کا لباس اور ہے۔ بیچارہ کوئی کتنا پریشان حال رہ جاتا ہے جسے لباس سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت غور کیجئے گا۔ وَيَا کَاسِيَ الْجُسُومِ الْعَارِيَةِ، اے وہ ذات کا جو پہناتی کسا، کاسی پہناتی، جسوم جسم کو، عاریہ بے لباس۔ نمبر 3، وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ، اور اے وہ ذات کے جو سکون دیتی ہے بےتاب رگوں کو۔ عروق وین، کہتے ایک رگ کو، عروق اس کی جمع ہے۔ یا ساکن العروق الضاربہ، اے وہ ذات کہ جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے
बेताब रगें क्या हैं, ब्लड प्रेशर हाई क्या होता है, दिमाग की टेंशन क्या होती है, या मसल्स पुल हो जाना क्या होता है, ये सब क्या है यार? सब पूरा मसला रगों पर मुश्तमिल है। अल्लाह अकबर। और शायद आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस तरफ आ रहा है कि अब फिजियोथेरेपी ज्यादा बेहतर है मेडिसिन के इस्तेमाल के मुकाबले पर। रगों का मसला वया साकिन अल उरूक ज़ारिबा, वो जो बेताब रगों को सुकून देता है। वया मुनव्विम अल उयून साहिरा, जो बेदार आंखों को नींद की दौलत देता है। नंबर 4 पर आकर बीबी ने नींद को आंख तक पहुंचाया है। मैं अपने तौर से कहूं, चले आप चली हैं शिक्म से लेकर मसले को, शिक्म से जिस्म तक, जिस्म से रग तक, रगों से आंखों तक। यह है नींद के पार्ट्स जो बीबी ने बयान किए। चौथा और आखिरी जुमला था ना, वो मुनव्विम, जो सुला देता है। अब ऐसा ना हो कि मैं पढ़ रहा हूं और आप सो जाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वैसे तो मजलिस में सोने के लिए यह दुआ भी जरूर नहीं होती, उसके बगैर लोग सो जाते, वो अलग बात। मुनव्विम अल उयून अस्साहिरा, साहिर बेदार, उयून आंखें, मुनव्विम नींद देने वाला। ये 4 जुमले खुदा के लिए इस्तेमाल किए। फिर कहा सकिन उरूक़ ज़ारिबा, मेरी बेताब रगों को सुकून दे दे, रिलैक्स हो जाए बदन। वाजन, और इजाजत दे, लऐनी, मेरी आंखों को, नौमन, नींद की, आजिला, फौरी आ जाने वाली। ये कुल 6 जुमले थे। अब इसे दुआ समझ के पढ़ें या इल्म समझ के समझें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।